Dear students, Assalamu alaikum. We are continuing with our work on inventory management system within QuickBooks. You might remember that last time what we did was that we created a bill based on the invoice we received from our vendor. In that invoice, not only the monetary value was given, but also details about the items and the quantities being sent. Based on these items which we accepted, we also accepted the bill. اب جب ہم نے اس کا بل ایکسیپٹ کر لیا ہے تو ہم نے اس کو یہ بل ادا کرنا ہے. ابھی یہ بل ہمارے پاس اکاؤنٹس پیبل میں موجود ہے. اب یاد رہے کہ ہمارے پاس اس بل کے آنے سے دو کام ہوئے تھے. ایک ہماری انوینٹری میں اضافہ ہوا تھا اور دوسرا ہمارا اکاؤنٹس پیبل بڑھ گیا تھا. جس طرح سے ہم نے اکاؤنٹس ریسیویبل کے ساتھ یہ کیا تھا کہ جیسے جیسے ہمارے پاس ہمارے کلائنٹ یا کسٹمر کے چیکس آتے تھے ہم ان کو اکاؤنٹ فار کرتے تھے, ان کو رجسٹر کرتے تھے اور ان کو ڈپازٹ کراتے تھے. یہی کام ہمارا وینڈر اپنے اینڈ پہ کر رہا ہوتا ہے, اور جب وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم بھی اس کو جب بھی بل یا چیک دیں گے تو ہم اس چیک کے ساتھ وہ تمام انفارمیشن اس کو دینی چاہیے تاکہ اس کو سہولت ہو اور اسے پتہ چل سکے کہ ہم اس کا کون سا بل ادا کر رہے ہیں, کون سی اس کی انوائس ہم پے کر رہے ہیں, کتنی اماؤنٹ پے کر رہے ہیں, تاکہ وہ اپنے پاس بھی ریکارڈ اس کا مینٹین کر سکے. اور اسی طرح ہم بھی اپنے پاس یہ ریکارڈ مینٹین کر سکیں گے کہ ہم نے اس کو اس کے کتنے بلوں میں سے کتنے پیسے دے دیے اور ابھی کتنے اس کے بلز ہمارے پاس پینڈنگ ہے. یاد رہے یہ پورا ایک سائیکل ہے جس میں آپ ایک وینڈر سے چیزیں لیتے ہیں اور ایک کسٹمر کو یہ چیزیں بیچ دیتے ہیں. اس سائیکل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں ساری چیزیں ڈاکیومنٹ کرنا ضروری ہے, اور جیسے جیسے ہم چیزیں ڈاکیومنٹ کرتے جاتے ہیں ہمیں یہ اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ یہ سسٹم آٹومیٹکلی ایک دوسرے سے لنکڈ ہے, اور یہ سارا ڈیٹا جو ہم اپنے کوئک بکس میں رکھ رہے ہیں اس کی افادیت کتنی زیادہ ہے کہ ہمیں انوینٹری کاؤنٹ یا اسٹاک پوزیشن بھی بتا رہا ہے اور ہمیں اس کی ویلیو بھی بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس کتنا زیادہ ہمارے اسٹور میں انوینٹری یا اسٹاک موجود ہے. آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو انوائس آ گئی ہے, جو بل آ گیا ہے اور جو ہم نے رجسٹر بھی کر لیا ہے, اس کو ہم پے کیسے کریں گے, کیسے ڈھونڈیں گے. اس کو تمام اکاؤنٹس پیبل کی لسٹ سے آئیڈینٹیفائی کریں گے, اس کو سلیکٹ کریں گے اور اس کے اگینسٹ اسپیسیفکلی ہم پیمنٹ ریز کریں گے. تو لیٹس گو اوور ٹو کوئک بکس. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے اپنے اس میں لیکچر میں ایک بل بنایا تھا بیسڈ آن آر پی او, اس کو ہم نے ایکسیپٹ ہی کر لیا تھا. اس کے اندر ہم نے اپنے وینڈر کی تمام انفارمیشن نوٹ کر لی تھی, اس کا وینڈر نمبر, اس کا انوائس نمبر, اس کے اوپر جتنی اس نے ہمیں چیزیں بھیجی ہیں اس کی تمام ڈیٹیل ہمارے پاس موجود تھی. آج ہم اسی بل کو پے کرنے والے ہیں, اور پے کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں چوز کرنا ہے کہ وہ کون سا والا بل ہے جو ہم پے کرنا چاہ رہے ہیں. اب جیسے ہی ہم یہاں آ کے اپنے پے بلز کو کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ آ جاتی ہے تمام ان پیڈ بلز کی. لیکن ہم نے تو وہ والا بل ڈھونڈنا ہے جو کہ ہمارے ایک خاص وینڈر کا ہے. ہمارے پاس اس خاص وینڈر کا بل ڈھونڈنے کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ فلٹر کر دیں اس وینڈر کے نام سے تو صرف اس وینڈر کے بلز آپ کو نظر آنے لگیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہمارا سیمنٹ کا سپلائر تھا, اور جیسے ہی ہم نے اسے سلیکٹ کیا اس کے دو بلز ہمارے سامنے آ گئے ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم نے جو ہمارا یہ سپلائر تھا اس کی بل کے اوپر ہم نے اس کے انوائس کا ریفرنس نمبر بھی دیا ہوا تھا, اور وہ ریفرنس نمبر 12345 تھا. اور اگر آپ کو اس کی ویلیو بھی یاد ہو تو یہی وہ اماؤنٹ تھی جو ہم نے اسے دینی تھی. اس کے علاوہ جو چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس کی سارٹنگ آپ کس طرح سے کروانا چاہتے ہیں. ہمارے پاس یہ سارے آپشن موجود ہیں جس کے اوپر آپ یہ پوری لسٹ, جو اگر بہت لمبی ہو تو آپ کو آسانی ہو جاتی ہے دیکھنے میں, اس میں سے کسی بھی ایک فیلڈ کے اوپر آپ اس کو سارٹ کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں آپ ڈیو, آن اور بیفور والا کالم بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور اس میں جیسے ہی آپ رائٹ ڈیٹ سلیکٹ کریں گے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس جو پیمنٹ ٹرمز تھی وہ نیٹ 15 ڈیز ہے, تو آپ کے پاس رائٹ ڈیٹ سلیکٹ کرنے سے بھی وہ
پرٹیکولر ایک جو بل ہم نے اپنے پاس لاسٹ ٹائم اسٹور کیا تھا وہ آ جائے گا. تو بیسکلی واٹ یو آر ڈوئنگ از آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ انفارمیشن ہمیں کس طریقے سے ڈھونڈنی ہے. وینڈر وائز ڈھونڈنی ہے, آپ نے ڈیٹ وائز ڈھونڈنی ہے, جس طرح سے سلیکٹ کر کے ڈھونڈنی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ. جیسے ہی آپ یہاں آئیں گے جو لسٹ آپ کو نظر آئے گی دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے کمپریہینسو لسٹ آف آل وینڈر بلس وچ آر پریزنٹ ان یور سسٹم اینڈ وچ نیڈ ٹو بی پیڈ. یہ تمام وہ بل ہیں جو ہم نے پے کرنے ہیں, لیکن ہم نے سارے نہیں کرنے, ہم نے ایک پرٹیکولر وینڈر کا کرنا ہے. تو اگر پرٹیکولر وینڈر کا کرنا ہے تو ہم اسے فلٹر کر کے سلیکٹ کر لیں گے. اسے ہم نے فردر سارٹ اس طرح سے کیا کہ ہم نے اس کی ڈیو ڈیٹ جو ہمیں یاد تھی اس کے اوپر بھی ہم نے اس کو فلٹر کر دیا ہے. اب ہمارے پاس صرف اور صرف ایک بل نظر آ رہا ہے جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بنایا تھا, اور اس میں ریفرنس نمبر بھی دیا ہوا تھا اور اس کی ساری ڈیٹیل دی ہوئی تھی. اگر ہم نے یہ بل پے کرنا ہے تو ہم نے صرف اور صرف اس کو سلیکٹ کرنا ہے ٹک مارک کر کے. اب یاد رہے کہ یہ جو بل ہمارا بن گیا ہے اس کو ہم نے چیک کی صورت میں اس وینڈر کو ایشو کرنا ہے, لیکن اس سے نیچے بھی آپ چیزیں دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ چیک کیسے بنتا ہے. یاد رہے یہ سسٹم جو ہم استعمال کر رہے ہیں کوئک بکس یہ ایک امریکن سسٹم ہے, تو یہاں پیمنٹ کا طریقہ چیک جو لکھا ہوا ہے وہ ذرا برٹش سے فرق ہے, جس کی اسپیلنگ فرق ہوتی ہے CHEQUE, لیکن یہاں وہ CHECK لکھتے ہیں, جس کا مطلب وہی چیک ہے جو ہم پین سے کاٹ کے دیتے ہیں. اس کے بعد اس کی ڈیٹ آ جائے گی, میتھڈ آ جائے گا, اور اگر آپ نے اکاؤنٹ میں اپنے بینک کا اکاؤنٹ رجسٹر کیا ہوا ہے تو اور ایک سے زیادہ کیے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ اپنا اس بینک کا اکاؤنٹ چوز کر لیں. ہم نے کیونکہ بینک کے اکاؤنٹ کا نام چیکنگ رکھا ہوا ہے اس لیے ہم یہاں چیکنگ ہی رکھیں گے. اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ اکاؤنٹ ہوتے اور آپ ایک میں کلیکشن کر رہے ہوتے اور ایک سے پیمنٹ کر رہے ہوتے تو یہاں آپ نے ایک نہ ایک وہ والا اکاؤنٹ چوز کرنا تھا جس سے آپ نے پیمنٹس کرنی. جس میں آپ چیزیں ریسیٹ کرتے ہیں, سیل پروسیڈ, وہ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی دوسرا اکاؤنٹ ہو. اس کے علاوہ یہاں اگر آپ کے پاس پرانا کوئی کریڈٹ ہوتا تو وہ بھی آپ ایڈجسٹ کر سکتے تھے, لیکن یہ چیزیں جو اوپر دی گئی ہیں یہ اگلے آنے والے لیکچرز میں دیکھیں گے. اس وقت ہماری کنسنٹریشن ہے اوپر والے پارٹ کے جو کہ ہمیں سلیکٹ کرنے میں آسانی کرتی ہے, فلٹر کرنے میں, وینڈر سلیکشن میں, اور پن پوائنٹ کرتی ہے وہ والا بل جو ہم نے پے کرنا ہے, اور نیچے والا پارٹ جو ہمیں پیمنٹ کا طریقہ ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ نے پیمنٹ کرنی کس طرح سے. جب آپ نے یہ ساری چیزیں سلیکٹ کر لی تو آپ نے کہنا ہے پے سلیکٹڈ بل. آپ نے جیسے ہی یہ بٹن دبایا تو ہمارے پاس پیمنٹ سمری آ گئی جس میں اس کی اماؤنٹ آ گئی, آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ آ گیا, میتھڈ آ گیا, چیک کے تھرو ہم کر رہے ہیں. اچھا نیچے وہی کہہ رہا ہے پے مور بلز. پے مور بلز کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم سے ہمیں خیال آیا کہ ہم نے اس کے علاوہ بھی اور بل دینے ہیں, تو اگر آپ نے اس کو کلک کیا تو آپ واپس چلے جائیں گے. یعنی ہم نے ایک سے زیادہ اگر بل دینے ہیں تو ہم واپس بھی جا سکتے ہیں, لیکن ان دس کیس واٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر پیئنگ اونلی ون بل. ہم نے اپنا یہی بل اس کو دینا ہے. پرنٹ چیک باہر کے ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ چیک پرنٹنگ کی ایک سہولت موجود ہوتی ہے, ان کے پاس بلینک چیکس موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنے پرنٹر میں لگا کے یہ چیز پرنٹ کر لیتے ہیں اور صحیح طریقے سے سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ایک کام ہے جو کہ باہر عام طور پہ کیا جاتا ہے. جب آپ نے پرنٹ چیکس کیا تو اس کے پاس ایک لسٹ آ گئی کہ کون سا چیک پرنٹ کرنا ہے. ہم نے کوئی اور چیک پرنٹ نہیں کرنا, ہم نے صرف ایک چیک پرنٹ کرنا ہے جو کہ 9 لاکھ روپے کا ہے اور جو ہم سیمنٹ سپلائر کو دینا چاہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ ابھی بھی چینج کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے پاس بینک پیمنٹ کے لیے چیکنگ ایک اکاؤنٹ ہے اس لیے ہم نے وہی چوز کرنا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آپ نے بینک اکاؤنٹ وہ چوز کرنا ہے جس کے لیے یہ چیک بن رہا ہے. اسی طرح سے آپ کے پاس چیک نمبر آٹومیٹکلی پچھلا چیک نمبر +1 یہاں آ جایا کرے گا. اگر اس سے فرق ہے تو یو کین آلویز پٹ ان دا رائٹ اور دا کریکٹ چیک نمبر. یہ وہ چیک نمبر ہے جو آپ کے پاس وہاں پرنٹ ہوگا. نیکسٹ اسٹیپ, جب آپ نے یہ ساری چیزیں سلیکٹ کر لیں, ہم نے صرف ایک چیک پے کرنا ہے جو 9 لاکھ روپے کا تھا بیسڈ آن دا بل وچ وی پروسیڈڈ اینڈ کمپلیٹڈ. ادھر وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جو آپ نے یہ چیک بنا رہے ہیں اس کے
مختلف چیک بکس کے اسٹائل ہیں، ہمیں وہاں بنے بنائے ملتے ہیں یہ کاغذ، جس طریقے سے چاہے واؤچر ٹائپ، اسٹینڈرڈ ٹائپ، ویلٹ ٹائپ، یہ تمام چیزیں آپ کے پاس وہاں اویلیبل ہوتی ہے. آپ نے اس ٹائپ کا چیک لگانا ہے اور سلیکشن بھی وہی کرنی ہے. جب آپ یہ کام کر دیں، اس وقت ہمارے پاس کیونکہ اسٹوڈیو میں کوئی بھی ڈرائیور نہیں ہے تو یہ ایک ڈیفالٹ ڈرائیور کے پاس چلا گیا ہے. یہ آپ کے پاس آخری جو اسکرین آئے گی یہ ہمیشہ آئے گی پرنٹ چیکنگ کے وقت. یاد رہے کسی بھی وجہ سے پرنٹ ہمارا خراب ہو سکتا ہے، ٹیڑھا ہو گیا یا کرمبل ہو گیا. جب بھی اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے تو یہ ہم سے احتیاطاً سسٹم دوبارہ پوچھے گا. اف یور چیکس پرنٹڈ کریکٹلی کلک اوکے. اگر صحیح ہو گیا ہے تو اوکے کر دیں، نہیں تو آپ یہاں اسے چیک مارک کر کے دوبارہ سے پرنٹ کر لیں. اور یہ پروویژن اس کے پاس ہے جب تک آپ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا سیٹسفیکٹریلی چیک پرنٹ ہو گیا ہے. یہ آپ سے بار بار یہ سوال کرتا رہے گا کہ کیا آپ کا چیک صحیح پرنٹ ہو گیا، کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے آپ کے پاس پرنٹر میں آپ نے کاغذ ڈالا، اس کی اورینٹیشن صحیح نہیں تھی، وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا یا اندر کہیں اٹک گیا. تو یہ انشور کرتا ہے، کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ یہ چیز صحیح طریقے سے پرنٹ ہو جائے تو پھر میں آگے جاؤں گا. اگر آپ کا پرنٹ ہو گیا ہے تو آپ نے یہ ٹک نہیں کرنا. یہ ٹک صرف اس وقت کرنا ہے جب ری پرنٹ کرانا ہے. ٹک نہیں کرنا، اس کا مطلب ہے آپ کا جو چیک تھا صحیح پرنٹ ہو گیا ہے اور آپ نے دبانا ہے اوکے. جیسے ہی آپ یہ کام کریں گے یہ پورا پروسیس آپ کا انوینٹری کا فرام آرڈرنگ، انسپیکشن اینڈ ریسیٹ، انکریز ان انوینٹری، انکریز ان اکاؤنٹ پیبل اینڈ ریکارڈنگ دا بل، میکنگ اے چیک، پرنٹنگ دا چیک اینڈ پروسیسنگ دا پیمنٹ، یہ تمام پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طریقے سے بل کو ریکارڈ کیا، جس سے ہماری انوینٹری اور ہمارا ایسٹ، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اکاؤنٹس پیبل تمام افیکٹ ہوئے. جب یہ سارا کام ہم نے کر لیا تو اس کے بعد ہم نے اس بل کو پروسیس کر کے اس کو پے کیا. پے کرنے کے لیے ہم نے ایک چیک بنایا اور چیک کو بھی ہم نے پرنٹ کر دیا. اور یقیناً ہم جب یہ چیز پرنٹ کر دیں گے تو ہم کو اس کو سائن سٹیمپ کر کے ہم اپنے وینڈر کو ارسال کر دیں گے. یہ پورا پروسیس ہماری انوینٹری مینجمنٹ کو کنٹرول کر رہا ہے. جیسے جیسے ہم اپنے وینڈرز کے بل ادا کرتے جائیں گے اسی طرح سے ہماری اکاؤنٹس پیبل کم ہوتا جائے گا. انوینٹری پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یاد رکھیں کہ انوینٹری پہ فرق اس وقت پڑے گا جب ہم کوئی چیز سیل کریں گے اور اپنے کسٹمر کو انوائس کریں گے. اس لیے انوینٹری ہمیشہ انکریز ہوگی جب بھی ہم کوئی چیز اپنی انوینٹری میں ڈالیں گے. اکاؤنٹس پیبل بھی کھڑا ہوگا جب بھی ہم کوئی چیز اپنے پاس ریسیو کریں گے کوئی بھی مٹیریل. لیکن اکاؤنٹ ریسیویبل تو ہم پے آف کر کے ڈکریز کر دیں گے. انوینٹری اس پے آف سے ڈکریز نہیں ہوگی. انوینٹری ڈکریز ہوگی آفٹر سیلنگ. سو ہوپ یو understood this part of QuickBooks regarding inventory management. Thank you.